آپ کے وقت کا ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے صبا صاحبہ سے، ہم چونکہ یہ سوشل ورکر ہیں تو اس حوالے سے ہم سوسائٹی میں جو چیلنجز ہیں اس پہ بات کر رہے تھے. آپ کے ذرا میں میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے پوچھنا چاہوں گی کہ ایچ آئی وی ایڈس کی بات کرتے ہیں تو آیا اس کے پھیلنے کی پاکستان کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کیسز جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں، تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ السلام علیکم. تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می. دیکھیں جس سے پچھلے مہمان نے بات کی کہ ایچ آئی وی کے کیسز، اور آپ نے بھی عرض کیا کہ ایچ آئی وی کے کیسز جو ہے وہ پاکستان کے اندر بڑھ رہے ہیں، اس کے کوئی ایک فیکٹر نہیں ہے، اس کے اندر ملٹیپل فیکٹرز ہیں جو کہ اس کا باعث بن رہے ہیں. اور اس میں ایک تو سب سے مین چیز جو میں وہ کہوں گا وہ لوگوں میں جو ہے وہ آگاہی کی کمی ہے، لیک آف اویئرنیس. دوسری چیز جو میں آپ کو کہوں گا کہ تھوڑی میڈیکل پروفیشنلز اور جو وہاں پہ ایسے لوگ ہیں جو انلیگل پریکٹسز کر رہے ہیں، ان کی جو ہے وہ نیگلیجنس، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں میڈیکل نیگلیجنس. خاص طور پر پاکستان میں ریسنٹلی جو نیوز آئی ہیں کہ اباؤٹ 200 بچے جو افیکٹ ہوئے ہیں جو سندھ اور پنجاب کے کچھ علاقوں میں، تو یہ ڈیفینیٹلی اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ دس از ڈیو ٹو دی نیگلیجنس. تو اس میں ایک تو لیک آف اویئرنیس ہے، دوسری نیگلیجنس، اور تیسرا جو ہے وہ سوشل سٹگما جو سب سے زیادہ جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے پاکستان کے اندر. وہ یہی ہے کہ اس بیماری کو ظاہر کرنے سے ہچکچاہٹ جو ہے وہ پیپل ہیزیٹیٹ ٹو سے. تو یہ تین چار چیزیں جو ہے وہ مین فیکٹرز ہیں. تو وہ ایک ایک فیکٹر کو جو ہے وہ انڈیپینڈنٹلی دیکھنا پڑے گا اور اس کے مطابق اس کو ٹیکل کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم ایچ آئی وی کے کیسز کو جو ہے وہ روک تھام میں سیریس ہیں. اور چوتھی چیز جو میں مین چیز ہوں گا وہ سیریسنس ہے سوسائٹی کی، جو انفارچونیٹلی اگر ڈاکٹر صاحب اگر ہم اس کی بروقت تشخیص نہیں کرتے یا ٹریٹمنٹ کی طرف نہیں جاتے، جیسے صبا گل صاحبہ بھی فرما رہی تھی کہ ہم علاج کے لیے گھبراتے، آپ نے بھی جیسے فرمایا ٹیسٹ کے لیے ہم نہیں جاتے یا ہمیں پتہ چل جائے ہم گھبرانے لگ جاتے ہیں، تو اگر ہم اس کا بروقت علاج نہیں کرواتے تو کیا یہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے؟ جی بالکل خطرناک ہو سکتا ہے. یہ دیکھیں ایچ آئی وی ایک جسے پچھلے مہمان نے کہا کہ ایک وائرس ہے، تو اب یہ وائرس ہے، اس کی اگر بروقت علاج نہ کروایا جائے تو یہ آپ کی باڈی کے اندر جو ہے وہ آپ کے جو امیون سسٹم، آپ کا جو دفاعی سسٹم ہے اس کو بالکل تباہ کر دے گا. یعنی جان لیوا ہو سکتا ہے یہ. جی بالکل جان لیوا ہو سکتا ہے. تو جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایڈز ایک بیماری ہے، تو جیسے یہ ایچ آئی وی ایڈز میں جو ہے وہ کنورٹ ہوتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ آپ کا دفاعی سسٹم تقریباً جو ہے وہ ختم ہو چکا ہوتا ہے، اور آپ کی جو اندر جو بیماریوں کے ساتھ، کسی بھی بیماری کے ساتھ جو ہے وہ لڑنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے. تو اس وقت اس کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے، ظاہر ہے اس کو ٹریٹ کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. ارلی سٹیجز پہ اگر آپ ایچ آئی وی کو ڈائگنوز کر دیں تو اس کو ٹریٹ بھی کیا جا سکتا ہے. دیکھیں ایڈز پہلے ایک جان لیوا، یا ایچ آئی وی بھی ایک جان لیوا چیز کنسیڈر ہوتی تھی، لیکن اب جو ریسنٹ ایڈوانسمنٹ ہیں ٹریٹمنٹس میں، اس میں یہ ایک آپ اس کو ایک کرونک ڈیزیز کے طور پہ لے سکتے ہیں، جو آپ مطلب لوگ ایڈز ہوتے ہوئے بھی یا ایچ آئی وی کے ساتھ بھی جو ہے وہ نارمل زندگی گزار سکتے ہیں. تو اگر اس کی ارلی تشخیص کی جائے اور اس کے بروقت علاج کرایا جائے تو ایک نارمل زندگی جو ہے وہ گزاری جا سکتی ہے. ایگزیکٹلی صحیح فرمایا آپ نے کہ نارمل زندگی جو ہے وہ گزاری جا سکتی ہے. اس کے بیسکس جو اسٹارٹ اپ کہوں تو سمٹمز ہیں وہ کیا ہوتے ہیں کہ ہمیں آئیڈیا ہو جائے کہ کہیں نہ کہیں ایچ آئی وی ایڈز میں تو مبتلا نہیں ہو گئے؟ کوئی اس کے کوئی ہیں سمٹمز وغیرہ؟ اچھا یہ تھوڑی سی یہاں پہ احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ ایڈز کی جو ہے وہ جب وائرس آپ کو انفیکٹ کرتا ہے باڈی کے اندر تو انیشیلی آپ کو شاید کسی بھی قسم کا کوئی سمٹم نہ ملے. یہ ویری کرتا ہے فرام ڈاکٹر صاحب پرسن. ہمیں ایک بریک لینی ہے، بریک. اچھا جو ایچ آئی وی انفیکشن ہے، یہاں پہ اس کو آپ 3 فیزز میں اس کو دیکھ سکتے ہیں. ایک تو پہلی فیز ہے جب کوئی بندہ اس سے انفیکٹ ہوتا ہے، تو جب انفیکشن آپ کی باڈی میں جاتی ہے تو اس کے جو مختلف جو ہے وہ ویریبل سمٹمز کہہ سکتے ہیں آپ اس کو. بعض لوگوں میں کوئی سمٹمز نہیں اپیئر ہوتے، اور لیکن میجورٹی آف لوگوں میں ہلکا سا جو ایک وائرل انفیکشن، جس طرح آپ کو فلو ہو گیا یا اس قسم کے سمٹمز ظاہر ہو جاتے ہیں کہ سور تھروٹ ہو گیا آپ کو، مائلڈ کف ہو سکتی ہے، باڈی کے اوپر ریش اپیئر ہو سکتا ہے، اور جس طرح مطلب وہی جو فلو لائک سمٹمز ہیں، آپ کو جنرلائز باڈی ایکس جس کو کہہ سکتے ہیں، جس میں درد، تھوڑا جوائنٹس میں درد شروع ہو سکتا ہے. تو
ایک فلو، خیر ہر کسی نے ایکسپیرینس کیا ہوگا، تو بس فلو لائک سمٹمز اپیئر ہوتے ہیں. اوکے. ڈائریا بھی ہو سکتا ہے بعض اوقات. تو اب اس میں یہ ہے کہ اس کو جو وہ ڈفرینشیٹ کرنا کہ یہ نارمل وائرل انفیکشن ہے یا کوئی یا ایچ سیریس آئی وی. انفیکشن ہاں ہے، یہ تھوڑا سا جو ہے وہ مشکل ہے. آبویسلی، کیونکہ اس یہ میں جو آپ یہ سمٹمز بتا رہے ہیں اس کو تو ہم نارملی بڑا لائٹ لیتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے فلو فیور ہو گیا یا ڈائریا ہو گیا، اور اس کی نارملی ہم میڈیکیشن کروا لیتے ہیں. جی بالکل. تو اگر اس میں یہی ہے کہ اگر یہ سمٹمز آپ کے جو امپروو نہیں ہو رہے، کیونکہ نارمل وائرل انفیکشنز میں کچھ دنوں کے بعد آپ کی جو ہے وہ انفیکشن سبسائڈ ہونا شروع ہوتی ہے، تو آپ کے سمٹمز امپروو ہو جاتے ہیں. لیکن ٹھیک. اگر آپ کے سمٹمز جو ہے وہ پرسسٹنٹ ہیں جی اور وہ امپروو نہیں ہو رہے، جی تو اس وقت پھر ظاہر وی ہیو ٹو تھنک ڈفرینٹلی ٹھیک کہ ہو کوئی گیا. اور یعنی پھر اس پرابلم تو صورت نہیں میں ہو. ہمیں دیکھیں ایچ آئی وی کے جو پھیلنے میں ایک بڑا کوز جو ہے، جس طرح مہمان نے بات کی ہے کہ جی جس صرف نہیں سیکشل روٹ ہی نہیں ہے، یہ ایک بلڈ بورن ڈیزیز، بیسیکلی بلڈ بورن ڈیزیز ہے جو آپ کے بلڈ کے کسی بھی طریقے سے یا کسی فلوئڈ کے ٹرانسفر ہونے سے دوسرے بندے کو ٹرانسفر ہو سکتی ہے. صحیح. تو اس میں ایک بڑا کوز جو ہے وہ بلڈ ٹرانسفیوژن ہے، اگر ان کی پراپر اسکریننگ نہ کی جائے، کیونکہ یہ ہر ہاسپٹل میں یہ پروسیجر ہوتا ہے. تو اسی لیے میں نے جس پہلے عرض کیا تھا شروع میں کہ سیریسنس ہماری جی اور اویئرنیس اینڈ سیریسنس. تو ایک تو ہمارے جو میڈیکل پروفیشنلز ہیں انہیں اپنے ایٹیٹیوڈ کو چینج کرنا ہوگا، وہ یس. ڈیفینیٹلی انہیں کرنا چاہیے، اور اس چیز کو کافی سیریسلی لینا چاہیے کہ آپ کی جو مطلب شیئر نیڈل جو اب لاسٹ وہی میں جب ایک ٹریجڈی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی 200 بچہ انفیکٹ ہوا ہے یس. جس سیریس جو ایک نیڈلز یوز کرنے سے جو ہے وہ شیئر کیا انہوں نے. تو اس میں مطلب جس نے بھی یہ کیا ہے اس نے اس نیڈل کے استعمال کرنے سے کتنے پیسے بنا لیے ہوں گے بچا کے، بالکل لیکن ایسے 200 پیپل کی جو زندگی ہے اس نے ان اس کو کو اسٹیبل کر دیا ہے. بالکل ایسے. تو یہاں پہ یہ سیریسنس اور جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور اس کا اسپریڈ کا ایک میجر کوز جو ہے اپارٹ فرام دی سیکشل روٹ وہ یہی ہے بلڈ ٹرانسفیوژن اگر ان کی پراپر اسکریننگ نہ ہو، جی اور سیکنڈ جو ہے وہ جو سرنجز کا یوز ہے، پرٹیکولرلی ہائی گروپ جو ہائی رسک گروپ جن کو ہم کہہ سکتے ہیں، مطلب ڈرگ یوزرز وغیرہ یا جو یہ شیئر نیڈلز ان میں کافی کامن ہوتی ہیں. لیکن ایون ان دا ہاسپٹلز اور جو کویک پریکٹسز ہیں ان میں جو ہے وہ نیڈلز جو ہے وہ بار بار. اور تیسری چیز جو میں سوسائٹی لیول پہ جی ایک مائنر چیز ہے جس کو ہم کافی اگنور کر جاتے ہیں، باربر شاپس، جہاں پہ آپ کو ایک ہی استرے سے آپ مطلب کتنے 200 لوگوں کو داڑھی بنا رہے ہوتے ہیں. صحیح ہے. تو ایک ہی بندہ اگر اس انفیکٹڈ ہے وہاں پہ، ہاں تو آپ نے اگر اس دن وہاں پہ 200 بندوں کا اس طرح استعمال کیا ہے تو آپ نے 200 یس لوگوں کو انفیکٹ کر دیا ہے. تو یہ بالکل. لوور لیول پہ بھی، سوسائٹی لیول پہ بھی تو اس یہاں پہ چیز کی ڈاکٹر صاحب وہی اویئرنیس. بات آ گئی نا، اویئرنیس کی کمی. اگر اب لوگ اویئر ہوں گے، انہیں معلوم ہوگا، تو وہ اوبیسلی کبھی ان چیزوں کی طرف جو ہے وہ نہیں آئیں گے. اچھا، کس طرح سے خاص کر نوجوانوں کی بات کریں یا عموماً ہر شہری کی اگر میں بات کر لوں، تو کیسے درست معلومات جو ہیں وہ ان تک پہنچائی جائیں، اویئرنیس کریٹ کی جائے، اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں اگر ابھی بھی ہم نے اس چیز پہ کنٹرول نہ کیا یا اویئر نہ کیا، چاہے وہ جس ڈاکٹرز مختلف جگہوں پہ جا کے یہ کیمپس لگا رہے ہوتے ہیں، اویئرنیس جو ہے وہ کریٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو اگر ابھی بھی ہم نے اس پہ کنٹرول نہ کیا یا لوگوں کو درست معلومات ان تک نہ پہنچائی، تو آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان کے لیے یہ ایک اور بڑا صحت کا جو ہے وہ مسئلہ بن جائے گا، ایک چیلنج بن جائے گا، جس طرح ہم پہلے ڈائبٹیز سے جو ہے وہ لڑ رہے ہیں؟ بالکل آپ کی بات درست ہے، یہ ایک چیلنج ہے. اور مطلب انفارچونیٹلی اور ایک بیسی بدقسمتی کی بات ہے کہ دنیا میں اب اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، اس کے جی علاج کے لیے اس کی ساری جو ہے وہ چیزیں ہو رہی ہیں، اور اس کی پریونشن کے لیے جی جو، لیکن اس کے باوجود جو ہے ہمارے ملک میں اگر اس کی اسپریڈ ہو رہی ہے تو انفارچونیٹ فار اس. اب اس صورت میں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ میں ایک یہ چیز ہے کہ یہ پرائمری سوسائٹی لیول پہ اویئرنیس کی شدید ضرورت ہے. ٹھیک اور ہو گیا. سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ اس میں نہ صرف جو ہے وہ یہ کسی ایک بندے کا کام نہیں ہے، جی یہ کولیکٹیو ایفرٹ جس کو کہہ سکتے ہیں آپ کے کمیونٹی بیسڈ، جس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کی جو اسکولز کے اندر جی ٹیچرز نیڈ ٹو بی ایجوکیٹڈ دیم سیلوز، اور ان کو آگے بچوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے.
ریلیجیس لیڈرز کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ان ٹھیک ہو کو گیا، یعنی اویئرنیس مسجدوں کے بہت زیادہ ضروری ہے. تھینک یو سو مچ